بآدابي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حضرت شیخ عبدالقادر ڈیروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس خانقاہ اور اس ادارے میں اس روحانی اور اصلاحی اجتماع کے موقع پر آپ سے ملاقات کی سعادت ان کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد احمد صاحب دام برکاتہ العالیہ ان کی محبت بھری دعوت کے نتیجے میں حاصل کر رہا ہوں. دعائیں اللہ تعالیٰ ان کی برکات اپنے تمام بیٹوں پر، عزیز و اقارب پر اور روحانی جتنی اولاد ان کی ہے اللہ پوری جماعت پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رکھے. دوستو، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خطیب نہیں ہوں، میں سادہ سا بیان کروں گا آپ کے سامنے. صلی اللہ تعالیٰ حاضری کو قبول فرمائے. وہ حضرت دعوت دینے میں سوچنے لگا میں کہ شاید کسی اور کو دعوت دیں گے. جزاک اللہ. تو حضرت نے اللہ کے بندوں کے دلوں پہ تو محنت کی، ان کے عقائد اور اعمال بھی خوب بنائے. حضرت خانوال اجتماع پہ تشریف لایا کرتے تھے. خانوال خانقاہ مالکیہ میں کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، 2-3 دفعہ حضرت کی تشریف آوری ہوئی. ان کا اپنے ایک انداز تھا، آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. میں نے پوچھا حضرت آپ کا عنوان؟ میں نے کہا میرا عنوان کوئی عنوان نہیں، یہ میرا عنوان ہے. پھر ماشاءاللہ جو ان کا انداز تھا گفتگو کا تو ایک دریائے بے قرار کی صورت پیش کرتا تھا. اب بھی انشاءاللہ خانوال خانقاہ کا اجتماع 16، 17، 18 مارچ کو ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ حضرت کی یاد اس اجتماع کو دیکھ کے یقین وہ سارے پیچھے جو تعلقات اور محبتیں تھیں وہ یاد آ گئی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے منتظمین کو، ان کے صاحبزادگان کو جنہوں نے اتنا بارونق اور خوبصورت اس پروگرام اور اجتماع کو منعقد کیا. آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. اللہ کہتا ہے میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا. یہ بات تو مسلم ہے کہ اللہ کا اپنے بندے کو یاد کرنا یہ محبت کی بنیاد پر ہے. اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا بھی ہے اور محبت چاہتا بھی. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. میرے بندے تو فرش پہ یاد کرے گا، میں عرش پہ یاد کروں گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. تنہائی میں یاد کرے گا، تنہائی میں یاد کروں گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. مجلس میں یاد کرے گا، فرشتوں کے مجالس میں یاد کروں گا. اور اگلا مفہوم فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. میرے بندے اگر تو راحت و سکون کے لمحات میں یاد کرے گا تو میں زحمت کے لمحات میں تجھے یاد کروں گا. جب بندہ راحت و سکون کے لمحات میں رب کو یاد رکھتا ہے، اگر وہ زحمت کا شکار ہو جائے، ناموافق حالات کے شکار ہو جائے تو اللہ بھی اسے بے سہارا نہیں چھوڑتے. آج نہ تو راحت و سکون میں مجھے رب یاد رہا، سہولیات ہے، کاروبار ہے، مال و دولت کے فراوانی ہے، رب کے در پہ آنا بھول گیا، وقت نہیں ملتا. اور اگر زحمت کے شکار ہوتا ہوں تب بھی مجھے رب کا در یاد نہیں.
बल्कि दर दर पे फिरता हूँ। इधर हिसाब किताब करवाया, उधर फाल निकलवाया, उधर से ताले लड़वाए, मालूम नहीं फिर किस दर दर पे जाता हूँ। रब कहता है मेरे बंदे नहीं, तू मुझे याद कर, राहत में याद करेगा, मैं ज़हमत में तुझे याद करूंगा। दोस्तों, ये रूहानी इज्तिमात इसी बुनियाद पे कायम होते हैं कि हम और आप अल्लाह के दर पे झुकने वाले बने और रब से अपने ताल्लुक को मजबूत से मजबूत तर बना लें। एक खातून के बारे में आता है, अपने घर की जाती छत नसीब थी, लेकिन फक्र फाका का शिकार थी। जाती छत नसीब हो तो बेशक इंसान फक्र फाका का शिकार हो, जिंदगी सुकून की गुजरती। एक दिन भूख की शिद्दत है, खाने की किल्लत है, चंद नवाले थे सामने रखे, उसे उठा के मुंह का नवाला बनाने ही वाली थी। दरवाजे पे सदा लग गई, अल्लाह के नाम पे दे दो। इसे रब की याद आई, इसने अपने मुंह के नवाले उठाए और अल्लाह के नाम पे मांगने वाले के हाथों में दे दी। वक़्त को सब्र तहम्मुल से गुजारा। कुछ ही अरसे बाद रिश्तेदारों के यहाँ जाना पड़ा। दूध पीता बच्चा गोद में है, सफर रास्ता जंगल से होता हुआ गुजरता है। जब ये खातून बच्चे को लिए जंगल के रास्ते पे चली, थोड़ा आगे जाती है तो क्या देखा, एक भेड़िया है दूर से दौड़ता हुआ आ रहा है। इसे अंदाजा हुआ अगर इस तरह बढ़ता चला आया मेरी जान को खतरा हो सकता है। चंद लम्हे बाद इस खातून ने महसूस कर लिया उस भेड़िए का रुख मेरी तरफ है, तो ये घबराई और दौड़ पड़ी। जैसे दौड़ी बच्चा हाथ से छूट के नीचे गिरा, इतने में भेड़िया तेजी से लपका, बच्चे को अपने मुंह में उठाया और सीधा दौड़ गया। अब ये माँ अपने आंखों से अपने लगती जिगर को मौत के मुंह का नवाला बनता हुआ देख रही है। तड़प गई, रब को पुकारती रही, रब से इल्तिजा करने लगी, अल्लाह मेरे लगती जिगर को मेरे गोद में लौटा देना, मेरे लगती जिगर को मौत के मुंह का नवाला न बनाना। मुख्तसर ये कि भेड़िया बच्चे को पकड़े सीधे दौड़ रहा था। अचानक एक दरख्त से नौजवान ने छलांग लगाई। भेड़िए ने जब अचानक इंसान को सामने पाया तो तेजी से रास्ता बदलने के लिए जैसे ही पलटा, बच्चा मुंह से छूटा नीचे गिरा। भेड़िया तो तेजी से आगे निकला। नौजवान ने आगे बढ़ के बच्चे को उठाया, कदमों को पलटा, माँ के पास आया, उसके हाथों में बच्चा देते हुए जाने लगा। माँ ने कहा बेटा अपना नाम तो बता दे। तो इंसान नहीं, तू तो रहमत का फरिश्ता बन के आया है। नौजवान ने कदमों को रोकते हुए कहा, हाँ अम्मा वाकई में इंसान नहीं हूँ, मैं रहमत का फरिश्ता हूँ। अल्लाह ने मुझे इंसानी शक्ल देके तेरी मदद के लिए भेजा है। तो एक दिन रात सुकून के लम्हात में थी, तूने अपने मुंह के नवाले उठा के अल्लाह के नाम पे मांगने वाले के हाथों में दे दिए थे। आज इस सहमत के लम्हात में रब ने तुझे याद करते हुए मौत के मुंह का नवाला तेरे हाथों में लौटा दिया है। नारे तकबीर। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, मेरे बंदे अगर राहत में याद करेगा तो मैं ज़हमत में याद करूंगा। इसलिए रब से जुड़ जाए। इन अल्लाह वालों ने जो हमें और आपको सबक दिया है अल्लाह के जिक्र का, इसका एहतमाम करें। अगर रब से जुड़ा रहा तो अल्लाह मुझे और आपको कभी बेसहारा नहीं करेगा। फरमाए फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, मेरे बंदे अगर मासियत में याद करेगा तो मुसीबत में याद करूंगा। मासियत का मौका है, गुनाह का मौका है, ये गुनाह पे कादिर है, लेकिन अल्लाह का याद आ गई। अल्लाह के खौफ और याद की वजह से इसने अपने आप को मासियत से बचा लिया। रब कहता है मैं तुझे मुसीबत से भी इसी तरह बचा लूंगा। वाकई आपने उलमा से सुना होगा, बनी इसराइल के 3 दोस्त एक गार में पहुंचे, चट्टान आई गार के मुंह को बंद कर गए। ऐसे बंद किया, ऐसे पिक कर दिया कि न सूरज की किरण दाखिल होती है, न हवा का झोंका दाखिल होता है। तीनों को यकीन हो गया कि जिंदगी में हमारी ये कब्र बन गई। ऐसी गुमनामी की मौत मरेंगे, किसी को खबर तक न होगी। सर जोड़ के बैठे हैं। आखिर एक ने कहा ऐसा करते हैं, अपने अपने माजी की जिंदगी पे नजर डालते हैं। अगर माजी में कोई एक अमल खालिसतन अल्लाह के रजा के लिए किया हो, रब के सामने उससे अमल को पेश कर देते हैं। अल्लाह इस अमल की बरकत से मुझ परेशानी को टाल देना, अल्लाह अमल की बरकत से मेहरबानी का मामला फरमा देंगे। अब एक ने तीनों
انہوں نے اپنے ماضی کی زندگی پہ نظر ڈالنا شروع کیا. ایک کو اپنا ایک عمل معلوم ہوا, فوراً ہاتھ اٹھائے رب سے دعا مانگنے لگا, اللہ میرے پاس ایک مزدور مزدوری کیا کرتا تھا. توجہ کرنا, اس میں آپ کو 3 بنیادی اصول دینا چاہتا ہوں. اگر وہ اصول میں نے اور آپ نے اپنا لیا تو میری دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی زندگی سمر جائے گی. فرمایا اللہ ایک مزدور میرے پاس مزدوری کیا کرتا تھا, اچانک بغیر بتلائے مزدوری لیے بغیر چلا گیا. میں اس کی انتظار میں رہا نہ پہنچا, تاراش میں نکلا نہ پا سکا, حتیٰ کہ میں نے اس کی مزدوری گھر میں ایک طرف کر کے رکھ دی. اتنا وقت گزرا کہ اس مزدوری کی استعمال ہونے کا خطرہ لائق ہونے لگا. میں نے اس کی تدبیر یہ بنائی, اسی مزدوری کی رقم سے بکری خریدی, اسے پالتا رہا, اس نے بچے دیے, انہیں سنبھالتا رہا, حتیٰ کہ ایک ریوڑ کی صورت بن گئی. اتنے طویل عرصہ گزرنے کے بعد اچانک وہ مزدور کہیں سے اچانک آ لیا. مجھے کہنے لگا مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا کیوں نہیں, میں تو تیرے تلاش میں رہا, تیرے انتظار میں رہا, نہ پا سکا. اور کہنے لگا جو میری مزدوری بنتی ہے مجھے دے دو. یا اللہ اگر میں نے تیری رضا کی خاطر مزدور کو ہاتھ سے پکڑا, بکریوں کے ریوڑ کے پاس لے کے گیا, یہ سارا ریوڑ تیری مزدوری ہے, ساتھ لے جا. وہ رو پڑا, میرے سے مذاق کیوں کرتے ہو, میرے عزت نفس کو مجروح کیوں کرتے ہو, میں تو چند سکوں کے بدلے مزدوری کرنے والا غریب مزدور ہوں, جو میری مزدوری بنتی ہے مجھے دے دو. اللہ اگر تیری رضا کی خاطر میں نے وہ سارا بکریوں کے ریوڑ اسے مزدوری میں دے کے رخصت کیا تو اس عمل کا واسطہ دیتا ہوں, اس پریشانی کو ٹال دینا. روایت میں آتا ہے اس کی دعا کا مکمل ہونا تھا کہ چٹان تھوڑی سی کھسک جاتی ہے. سورج کی کرن ہوا کا جھونکا داخل ہونے لگا, نکلنے کا راستہ نہیں لیکن زندگی کی امید پیدا ہو گئی. ایک سالک کے لیے پہلا اصول ملا, اگر میں اور آپ اپنے معاملات امانت و صداقت کے بنیاد پر چلائیں گے, اللہ تعالیٰ ہر قسم کی رکاوٹوں کو ہٹا کے رکھ دے گا. یاد رکھنا, اگر میرے دن اور رات ذکر و اذکار میں تو گزر رہے ہیں لیکن معاملات میں ناپ تول میں کمی ہے, معاملات میں حق ناحق کا معاملہ اس کا امتیاز نہیں, تو یہ ذکر و اذکار مجھے اور آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے. اس لیے ہم اپنے معاملات پہ ضرور نظر ڈالیں تاکہ اپنے بڑوں اور اپنے مراکز کی عزت کا ذریعہ بنے. واقعی انہوں نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا. یہ حضرت ڈیروی سے رحمت اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والا ہے, تو اگر میں ذکر و اذکار کی پابندی تو کرتا ہوں لیکن حلال حرام اپنا پرائے کی تمیز نہیں کرتا, جائز ناجائز کو نہیں دیکھتا, تو یقیناً یہ مجھے فائدہ نہیں دے سکتے. اس لیے سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے معاملات پہ بھی نظر رکھے. امانت اور صداقت یہ انبیاء کی صفات ہے. دوسرے نے دعا شروع کی, وہ سوچتا رہا, اسے بھی اپنا عمل یاد آیا, اللہ میری ایک بڑھیا ماں تھی, میں محنت مزدوری کرتا تھا, روزانہ دن کو صبح جاتا شام کو آتا, جب گھر آتا تو دودھ کا پیالہ گرم کر کے پھر اپنے ماں کی چارپائی کے پاس آ جاتا. جب والدہ دودھ نوش کر لیتی تو بچوں کی طرف لوٹ جاتا. حسب معمول آیا, دودھ گرم کر کے ماں کی چارپائی کے پاس پہنچا تو آج ماں وقت سے پہلے نیند کے آغوش میں جا چکی تھی. میں نے ماں کو جگا کے تکلیف دینا برداشت نہ کیا بلکہ خود انتظار کرتے ہوئے تکلیف برداشت کرنے لگا. رات کا آدھا حصہ گزرا, ماں نہ جاگی, اکثر حصہ گزرا, ماں نہ جاگی, حتیٰ کہ فجر کی اذانیں آئیں. ماں نے آنکھیں کھولی, اٹھ کے بیٹھی, میں نے دودھ پیش کر دیا, ماں نے دودھ نوش کیا, اس کے بعد بچوں کی طرف لوٹا. اگر ماں, یا اللہ اگر ماں کی خدمت تیرے رضا کے لیے کی ہے, اس عمل کا واسطہ دیتا ہوں, پریشان مشکل کو ٹال دینا. روایت میں آتا ہے اس کی دعا کا مکمل ہونا تھا کہ چٹان اور کھسک جاتی ہے. نکلنے کا راستہ نہیں بنا لیکن زندگی کی امید بڑھ گئی. تو دوسرا اصول معلوم ہوا, ماں باپ کی خدمت یہ زندگی کے سفر میں بڑی سے بڑی چٹان کو ہٹا کے رکھ دیتی ہے. آج کا میرا نوجوان بزرگوں سے دعائیں کروانا چاہتا ہے, اچھی باتیں کروانی چاہیے, اپنے شیخ سے, اپنے اساتذہ سے, اپنے بڑوں سے, لیکن جو گھر میں ماں باپ کی صورت میں بزرگ موجود ہیں اس سے آج کی نوجوان اولاد دعا لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ماں باپ کی خدمت اور دعائیں یہ راستے کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتی. ہاں, تو میں آپ کو ایک ذاتی سی بات عرض کر دوں.
खानेवाल खानका के दरवाजा खड़ा था। ये 5-6 साल पुरानी बात है। एक बुढ़ी अम्मा आई, करीब आ गई, कुछ कहना चाहती थी, उससे फिर उसका दिल भर आया, रो पड़ी। मैंने कहा अम्मा क्या बात है, क्यों परेशान है, बात तो बताओ। कहने लगी बेटा मेरी नौजवान औलाद मुझे कुतिया कह के पुकारती। मेरी नौजवान औलाद मुझे कुतिया कह के पुकारती, तो अल्लाह का अर्श हिल जाता। एक जगह एक शख्स ने मुझे कोई बात मैंने की होगी बयान, उसने बाद मेरे से मिला, कहने लगा हजरत इससे बढ़ के बात बतलाऊं। मैंने कहा जरूर बताओ। कहने लगा हमारे खानदान की बात है, एक घर में माँ और बेटे की आपस में बहस हो गई, माँ गुस्से में आ गई तो कहने लगी शर्म कर, बेटे से कहती है तुझे 9 महीने मैंने अपने पेट में पाला है। तो वो नौजवान बेटा कहता है एहसान न कर, 9 महीने का किराया ले ले। दोस्तों इस पुरफितन दौर में इस मजालिस को गनीमत जाने, इस ताल्लुक और राब्ते को गनीमत समझे। तो माँ बाप की खिदमत चट्टानों और रुकावटों को हटा देती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मौके पे अल्लाह से दुआ मांगी। मूसा अलैहिस्सलाम की अजीब अजीब दुआएं। एक दुआ मांगी, अल्लाह तो जिंदगी में उस शख्स से मेरी मुलाकात करा दे जो जन्नत में मेरा साथी होगा। रब तो कादिर है, आलिमुल गैब है। रब ने फरमाया मेरे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम फला इलाके की बस्ती में चले जाना, वहां एक नौजवान गोश्त का फट्टा लगाए बैठा है, वो आपकी जन्नत का साथी। मूसा अलैहिस्सलाम खुश खुशाद राह बांधा, सफर शुरू कर दिया। उस इलाके की उस बस्ती में देखा चंद दुकानें हैं बाजार में, नजर डाली तो एक ही गोश्त का फट्टा था जहाँ नौजवान बैठा गोश्त बेच रहा था। आप एक तरफ खड़े हो गए कि मैं मालूम कर सकूं इसका कौन सा अमल है जिसने इसको इतना बड़ा मकाम दिया कि वक्त के पैगंबर के जन्नत का साथी बन चुका। देखते रहे, ताज्जुब की इंतहा न रही। वो तो आम सा नौजवान था, किसी से सख्ती से बात करता है, किसी से तलखी से बात, गोश्त बेचता रहा। आखिर में थोड़ा सा गोश्त साफ करके उसने एक कपड़े रुमाल में बांधा, दुकान फट्टा बंद किया, घर की तरफ चल दिया। मूसा अलैहिस्सलाम पीछे चले, दरवाजे पे पहुंचे, सोचा कि मैं रात को इसके पास ठहरूं ताकि कोई अमल मालूम कर सकूं। नौजवान ने मेहमान हो, रात को ठहरना चाहता हूँ। नौजवान आपको पहचान तो न सका कि वक्त के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम है। मेहमान नवाजी करते हुए घर ले आया, घर के सहन में कदम रखे। नौजवान ने आपको साथ ही चारपी पे बिठा दिया, खुद वो गोश्त लेके बच्चों की तरफ लौटा। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा सहन की दूसरी तरफ चारपी पे बुढ़िया माँ लेटी है। आप जान गए ये इस नौजवान की माँ होगी। आपने देखा कि नौजवान कुछ देर बाद खाना तैयार करके अपने हाथों में लाता है, बुढ़िया माँ के पास आता है। एक हाथ से माँ को सहारा देके बिठाया, दूसरे हाथ से रोटी नरम कर करके माँ की खिलाता रहा। जब माँ ने खाना खाया तो उसके हाथ उठे, जुबान से दुआ ये जुमले निकले। मूसा अलैहिस्सलाम मुतवज्जे हैं। पहला जुमला ये था, अल्लाह तो जिंदगी में मुझे मूसा अलैहिस्सलाम का दीदार करा देना। दूसरा जुमला ये था, अल्लाह मेरे इस बेटे को जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बना देना। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, शान सहाबा, नारे तकबीर। मूसा अलैहिस्सलाम तड़पते हुए आगे बढ़े। अम्मा तुझे मुबारक हो, रब ने तेरी दोनों दुआओं को कबूल कर लिया। वक्त का पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम में देख के आंखों को ठंडा कर लेना। रब ने तेरे बेटे को तेरे दुआ के नतीजे में जन्नत में मेरा साथी बना दिया है, ये खुशखबरी सुन के अपने दिल को ठंडा कर लेना। तो यकीनन माँ बाप की दुआएं औलाद को इतनी बुलंदियां अता करती है, इतनी बुलंदी। लेकिन आज नौजवान का ये शिकवा है, आज के नौजवान औलाद कहती है कि अब माँ बाप औलाद को भूल जाते हैं। तो याद रखना, माँ बाप औलाद को नहीं भूलते, ये औलाद की अपनी भूल होती है। कायनात में 2 हस्तियां हैं जो भुलाने पे नहीं भुलाती, या अल्लाह की हस्ती है या अम्मा की हस्ती है। अल्लाह भी भुलाने पे नहीं भुलाती है, यही वजह है न मानने वाले को भी कभी भूखा नहीं सुलाती। या अम्मा की हस्ती है जो फरमाबरदार नाफरमान दोनों बेटों से मोहब्बत रखती है। हाँ, एक के साथ मोहब्बत का इजहार होता है और दूसरी की मोहब्बत नाराजगी की वजह से दिल में छुपाई बैठी होती है। एक माँ बाप का इकलौता बेटा था, पढ़ लिख गया,
من پسند کی شادی کر لی، ویزا لیا اور ملک پاکستان سے نکلا، سعودیہ نکل گیا۔ باہنر تھا، سمجھدار تھا، کاروبار کے سلسلے چلا، کاروبار جم گیا، بس اب وہیں اس کی ساری ترتیب وہیں کی وہیں بن گئی۔ اب یہ وقت گزرتا گیا، 25 سال کا عرصہ گزرا، ایک دفعہ بھی واپس آ کے اس نے بوڑھے ماں باپ کی خیر خبر نہیں لی کہ ماں چار دیواری میں ماں باپ کو بے سہارا چھوڑ کے آیا تھا، معلوم نہیں کس حالت میں ہوں گے۔ ایک دن طواف کر رہا ہے، ایک عالم دین پہ نظر پڑ گئی، اس کے دل میں بات آئی آج تو اس سے اپنے دل کی بات کہہ ڈالوں۔ طواف مکمل ہوا تو اللہ والے کے قریب گئے، عالم دین سے کہنے لگے حضرت میں آپ سے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ بیٹا کہو کیا بات ہے؟ کہنے لگا مجھے یہاں 25 سال ہو چکے ہیں، حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، طواف بھی کرتا رہتا ہوں، اب بھی آپ کے پیچھے پیچھے طواف میں شامل تھا، لیکن میرے ساتھ ایک عجیب کیفیت ہے، میں جب بھی حجر اسود کا استلام کر کے یا بوسہ لے کے قدم آگے بڑھاتا ہوں، میرے کانوں سے آواز ٹکراتی ہے تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ یہ سنتا ہوں تڑپ جاتا ہوں، سوچتا ہوں در کو چھوڑوں تو کس در پہ جاؤں، لیکن پھر اپنے عمل کو مکمل کر کے چلا جاتا ہوں۔ اس عالم دین نے جب یہ بات سنی تو اس کے دل دماغ میں حدیث مبارکہ گھومنے لگی، کہا بیٹا اس بیٹے نوجوان سے کہنے لگا، محبوب پیغمبر صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے، اچانک خانہ کعبہ کو مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے کعبہ یقیناً تو بڑی حرمتوں والا ہے، لیکن ایمان والے کی حرمت تیرے سے بھی بڑھ کر ہے، تو بڑی عزتوں والا ہے لیکن ایمان والے کی عزت تیرے سے بھی بڑھ کے ہے۔ تو اب کہنے لگا بیٹا لگتا ہے تو کسی کا دل توڑ کے آیا ہے۔ نوجوان کی چیخ نکلی، اسے اپنی ماضی کی کہانی یاد آئی گئی، کسی کا دل کیا ماں باپ کا دل توڑی بیٹھا ہوں۔ اس نے عزم کیا اب جاؤں گا، خیر خبر لوں گا، کاغذات بنوائے، ویزا لیا، اپنے گوئے کے پاکستان ایئرپورٹ سے اپنے شہر سے اپنی بستی، 25 سال میں نقشے تبدیل ہو چکے، اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ ماں باپ کس چار دیواری میں ہوں گے۔ یہ باہر انتظار کرنے لگا، بستی کی طرف سے نوجوان آیا، میں نوجوان تو اس بستی کا رہنے والا ہے، ہاں اسی بستی کا رہنے والا، کیا تو بتا سکتا ہے یہاں ایک ماں باپ تھے، اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، من پسند کی شادی کر کے چھوڑ کے چلا گیا تھا، کیا تو جانتا ہے وہ ماں باپ کی چار دیواری میں رہتے ہیں؟ نوجوان نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، ان کا ایک بدبخت بیٹا تھا جو انہیں بے سہارا چھوڑ کے گیا، آج تک دوبارہ مڑ کے نہیں آیا، 4 دن قبل اس کا بوڑھا باپ دنیا سے جا چکا ہے، اس کے ماں بالکل لاغر حالت میں چارپی پہ پڑی ہے، کوئی کھلانے پلانے والا نہیں، کوئی خدمت کرنے والا نہیں، پڑوس میں کبھی کسی کو خیال آ جائے تو کوئی نہ کوئی چیز کھانے پلانے کی بھجوا دیتی ہے، میری ماں بھی کبھی مجھے کوئی چیز دے کے اس بڑی اماں کے پاس بھیجتی ہے، جاؤ بیٹا اپنے ہاتھوں سے کھلا کے آنا۔ جب میں اس کے قریب جاتا ہوں اور کھلانے کے لیے قریب ہوتا ہوں، میری آنکھیں دیکھتی ہیں اس بڑی اماں کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، جب کان لگا کے سنتا ہوں تو وہ آج بھی اپنے بیٹے کے نام لے کر اسے یاد کر رہی ہوتی ہے۔ نوجوان تڑپ گیا، کہا وہ بدبخت میں ہوں، آگے بڑھا، چار دیواری کے دروازے پہ پہنچا، لیکن دروازے پہ قدم رک گئے، اندر جاؤں گا ماں تو مجھے قریب نہ آنے دے گی، ماں تو میرے سلام کا جواب نہ دے گی، وہ تو مجھے دیکھے گی نہیں۔ اس سے کیا معلوم تھا ماں کی ممتا کیسے بے قرار ہو جاتی ہے، پہلے کھلاتی تھی پھر کھاتی تھی، کہ پہلے پلاتی تھی پھر پیتی تھی۔ مختصر یہ میں اپنے بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، اس نے اپنے قدم اندر بڑھائے، ماں لاغر حالت میں چارپی پہ پڑی ہے، قریب جا کے سلام کیا، اماں تیرا فلاں بیٹا آ گیا ہوں۔ ماں کا ایک کپ کپاتا ہاتھ آگے بڑھنے لگا، اس نے بیٹے کے سر کو اپنے قریب کیا، کہا بیٹا تو نے آنے میں بہت دیر کر دی، تیری جدائی کی میں رو کر آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو چکی ہوں، لیکن تیری آواز سن رہی ہوں۔ سر کو قریب کر کے بیٹے کے پیشانی پہ بوسہ دیا اور پھر ایک جھٹکے سے وہ جسم گرا، ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا ہو گیا۔ یاد رکھنا ماں باپ کبھی اولاد کو بھلا نہیں سکتی، یا اللہ کی ذات ہے بھلانے پہ نہیں بھلاتی۔ ان ذکرتنی ذکرتک وان نسیتنی ذکرتک، حدیث قدسی ہے، رب کہتا ہے تو یاد کرے گا میں تجھے یاد کروں گا، اگر تو مجھے بھلا دے گا پھر بھی میں تجھے یاد کروں گا۔ تو ماں باپ کی خدمت چٹانوں کو ہٹا دیتی۔ تیسرے نے دعا مانگی، بات یاد ہے؟ میں بات کو سمیٹتا ہوں، شاید میں ٹائم زیادہ لے رہا ہوں۔ تیسرے نے دعا مانگی، اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، بہت ہی حسین نوجوان لیکن پاکیزہ و پاک دامن بچی تھی، میں اسے میلی نگاہوں سے دیکھا کرتا تھا۔ ایک دن اسے رقم کی ضرورت پڑی، بامر مجبوری انتظام نہ ہوا، میرے سامنے اس نے اپنی ضرورت رکھی،
میں نے دینے کا وعدہ کیا، گناہ سے مشہور کر دیا، معلوم نہیں کس ہاتھوں مجبور تھی، خاموش ہو گئی، لیکن جب میں گناہ کے ارادے سے اس کی طرف بڑھنے لگا تو میں نے دیکھا اس پہ کپ کپی طاری ہو گئی، رنگ زرد پڑ گیا، مجھے دیکھ کے کہنے لگی انی اخاف اللہ اتقوا اللہ، نوجوان میں رب سے ڈرتی ہو تو بھی رب سے ڈر جا۔ اللہ جب اس نے یہ جملہ کہا، یہ جملہ میرے دل پہ جا کے پیوست ہو گیا، تیرا خوف میرے پہ طاری ہوا، تیری خوف کی وجہ سے میں نے بڑھتے ہوئے قدموں کو پلٹا، اپنی دامن کو بھی بچایا، اس کی دامن کو بھی بچا لیا۔ اللہ اگر معصیت کے وقت تیری خوف اور یاد کی وجہ سے بچا ہوں، اس عمل کی برکت سے میں مصیبت سے بچا دینا۔ روایت میں آتا ہے اس کی دعا کا مکمل ہونا تھا، پوری چٹان غار سے ہٹ جاتی ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، فرمایا معصیت میں یاد کرے گا تو مصیبت میں یاد کروں گا۔ اس لیے کہتے ہیں دوائی کھانے سے پرہیز زیادہ اثر رکھتا ہے۔ نفلی عبادات کے بجائے گناہوں سے بچنا یہ زیادہ مفید ہے۔ تو گناہوں سے حفاظت یہ میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آخری بات، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میرے بندے ندامت کے ساتھ یاد کرے گا تو مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ اگر تو نادم ہو کے پکارے گا، میں مغفرت کے ساتھ یاد کرتے ہوئے تیرے گناہوں کو معاف کروں گا۔ یقیناً میرا رب بڑا رحیم و کریم ہے، بڑی مہربان ذات ہے۔ جب یہ سالک رب کے در پہ جھکتا ہے، نادم ہو کے رب کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ ندامت کے ساتھ پکارنے کے نتیجے میں اس کو مغفرت کے ساتھ یاد کرتے ہوئے اس کی گناہوں کو معاف نہیں بلکہ تمام گناہوں کو نیکیوں پہ بدل دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا میں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، ان کا نام حسن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا تھا۔ آپ کے وہاں ہے تو ام سلمہ کی خادمہ کے بیٹے تھے۔ جب آپ کی والدہ خدمت میں مصروف ہوتی، حضرت ام سلمہ آپ کو گود میں کھلایا کرتی تھی۔ آپ کئی امہات المؤمنین کے گودوں میں کھیلے، کئی صحابہ سے علم پایا، کئی بدری صحابہ کی آپ کو زیارت نصیب ہوئی ہیں۔ آپ کے پڑوس میں خاتون رہتی تھی، اللہ کی شان، جوانی میں اس کے خاوند کے انتقال ہوا، دودھ پیتا بچہ گود میں رہ گیا۔ عدت گزرنے کے بعد سوچنے لگی دوسرا گھر کی آباد کرو، زندگی بیٹے کے نام کر دیتی ہوں۔ بیٹا جوانی سمجھداری کی عمر کو پہنچا، اب ماں کہنے لگی بیٹا پڑوس میں اللہ والے رہتے ہیں، میرے استاد میرے مرشد رہتے ہیں، ان کی صحبت میں جایا کرو، ان کی باتیں سنا کرو، ان کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ لیکن نوجوان جوانی میں مستانی کا شکار ہو چکا تھا، ماں کے کان سے سنتا دوسرے کان سے نکال دیتا۔ مختصر یہ ایک دن جوانی میں بیماری کا شکار ہوا، بیماری بڑھتی گئی اور بگڑتی گئی، حتیٰ کہ نوجوان چارپی پہ پڑ گیا۔ اتنے طویل عرصے بعد ماں بڑھاپے کی حالت کو پہنچ چکی تھی۔ ماں اپنے بیمار نوجوان بیٹے کی خدمت کے لیے بڑھاپے میں اس کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے۔ جب بعد دوا بیماری اتنی لمبی ہو جاتی ہے، مریض کو یقین ہونے لگتا ہے میرے اس سے بچنا مشکل۔ ایک دن نوجوان کے دل میں یہ بات آ گئی میرے اس بیماری سے بچنا مشکل۔ اپنی بند آنکھوں کو کھولا، قدموں کی طرف بیٹھے بڑھیا ماں کے چہرے پہ ڈالا، دیکھ کے کہنے لگا اماں میری ایک آرزو تو پوری کر دینا۔ بیٹا کون سی آرزو لیے پڑا ہے بتا تو صحیح، تیری لیے جی رہی ہوں، تیرے سہارے بیٹھی ہوں، تیری کون سی آرزو باقی ہے؟ اماں اگر میرا انتقال ہو جائے اللہ والوں سے کہنا میری نماز جنازہ پڑھا دیں۔ ماں تڑپ گئی لیکن اپنے آپ کو سنبھالا، چلو زندگی میں نہیں جاتے جاتے حضرت سے نسبت ہو جائے گی، تھوڑی حضرت کی خدمت میں میرے نوجوان بیٹے اس کیفیات سے گزر رہا ہے، ایک آرزو تمنا کا اظہار کرتا ہے، جنازہ اللہ والے پڑھا دیں۔ اللہ کی شان، حضرت حسن بصری نے اس نوجوان کے جنازے پڑھانے سے انکار کر دیا۔ مرشد سے اصرار تو نہ کر سکی۔ آج کل کی پیری مریدوں تو تھی نہیں نا، تعویذ چلو تو پیر پکا، مرید بھی پکا، تعویذ نہ چلو تو پیر بھی فارغ، مرید بھی فارغ۔ تو یاد رکھنا یہ پیری مریدی تعویذ گنڈوں کا نام نہیں ہے۔ میں تعویذ کی مخالفت نہیں کر رہا، ہمارے بڑوں نے دیے ہیں ہم بھی دیتے ہیں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس نسبت کا مقصد کیا؟ پیر تو رہبر کو کہتے ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی کا راستہ بتلانے والا۔ ہاں یہ تو اس تعلق کی وجہ سے رب کے تعلق کو مضبوط کیا جاتا ہے، اس لیے اس کی حقیقت کو جانیں اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ مختصر یہ کہ اصرار نہ کر سکی، قدم پلٹ کے جانے لگی، حضرت نے آواز دے کے وضاحت کر دی، کہا اس نوجوان کا جنازہ کیسے پڑھاؤں جو پوری زندگی رب کے در پہ نہیں جھکا، رب کو پکارا تک نہیں، رب کے در پہ آیا تک نہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے حضرت حسن بصری کا تعلق اس علماء کی قافلے سے تھا جن کے نزدیک بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا تھا۔ ماں قدم پلٹ کے آتی ہے، بیٹے کی
قدموں میں آ کے بیٹھی. بیٹے نے بند آنکھوں کو کھولا, ماں کے چہرے پہ جما لیا, مسلسل ماں کو دیکھتا رہا. ماں سمجھ گئی بیٹے کی خاموش نگاہیں میرے سے کس سوال کا جواب مانگ رہی ہیں, لیکن سوچنے لگی اسے بتاؤں تو کیا بتاؤں, اسے کہوں تو کیا کہوں. دل ہی دل میں تڑپتی رہی, مگر بیٹے کے مسلسل دیکھنا بھی ماں سے برداشت نہ ہوا. آخرکار دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی, بیٹا اللہ والوں نے تیری جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے. یہ سننا تھا. نوجوان کے دل پہ چوٹ لگی, اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری, خاموشی میں چلا گیا. آنکھوں سے ندامت کے آنسو جاری, ماں تڑپ جاتی ہے, لیکن چند ہی لمحے بعد نوجوان پھر آنکھیں کھولتا ہے. ماں کو دیکھ کے کہنے لگا, اماں یقیناً میں اتنا برا ہوں, اللہ والوں نے میرے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے. اماں پھر تو ہی میرے پہ ایک احسان کر دینا. بیٹا کیا احسان؟ کہا جب میرا انتقال ہو جائے میرے پاؤں کو رسی سے باندھ دینا, بستی کی گلی میں گھسیٹتے چلے جانا, جہاں بستی والے گندگی ڈالتے ہیں وہاں جا کے مجھے بھی ڈال دینا. میں نے تو توبہ نہیں کی, لیکن میرے دوست جب میرے انجام کو دیکھیں گے انہیں توبہ نصیب ہو جائے گی. ماں سن رہی ہے, تڑپ رہی ہے, کروں تو کیا کروں, کہوں تو کیا کہوں. مختصر اسی کشمکش میں چند لمحے بعد نوجوان کا انتقال ہو گیا. ادھر بیٹے کی روح پرواز, ادھر دروازے پہ دستک ہو گئی. ماں اسی پریشانی میں بند دروازے کی طرف بڑھی. دروازہ کھولا تو کیا دیکھا, حضرت حسن بصری دروازے پہ کھڑے. حضرت کیسے تشریف لائے؟ تیرے بیٹے کا جنازہ پڑھانے آیا ہو. ماں چیخ مار کے کہتی ہے, حضرت معاملہ کیا ہے؟ بیٹے کے انتقال ابھی ہوا, گھر میں میرے سوا کوئی ہے نہیں, میں نے کوئی اطلاع نہیں کی, آپ کو خبر کیسے ہو گئی؟ پھر آپ انکار فرما چکے تھے, اب وقت سے پہلی جنازے کے لیے تشریف لائے. حضرت کے آنکھوں سے بھی آنسو جاری. کہا ہاں, جب تو اپنے بیٹے کے آرزو لے کے آئی تھی میں نے انکار کر دیا. تیرے جانے کے بعد میرے آرام کا وقت تھا, میں سویا تو میں نے خواب میں کیا سنا, رب کی طرف سے آواز آتی ہے, میرے دوست تیرے پڑوس میں میرے ایک دوست کا انتقال ہو چکا ہے, اس کی نماز جنازہ پڑھا, اگر جنازے سے انکار کیا تو دوستی سے انکار کر دوں گا. دوستو میرے اور آپ کا یقین ہے, رب چاہے تو صبح کو شام پہ بدل دے, وہ چاہے تو شام کو صبح پہ بدل دے. رب چاہے تو دن کو رات پہ بدل دے, وہ چاہے تو رات کو دن پہ بدل دے. رب چاہے تو گرمی کو سردی پہ بدل دے, وہ چاہے تو سردی کو گرمی پہ بدل دے. اور رب چاہے تو گناہوں کو نیکیوں پہ تبدیل کر دے. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. نوجوان کے ندامت بھرے آنسو تھے, اللہ نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اپنی دوستی میں شامل کر لیا تھا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. میرے بندے ندامت کے ساتھ یاد کرے گا تو مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا. میرا رب بڑا ہی مکریم ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.